بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور عمران خان کے قریبی ساتھی کو اسمبلی میں بالآخر بڑا عہدہ دے دیا گیا ہے، چونکہ پہلے مختلف باتیں کی جا رہی تھیں، اسپیکر کی جانب سے اٹارنی جنرل سے مشاورت کی جا رہی تھی، بہت کچھ کیا جا رہا تھا، لیکن بالآخر جو عہدہ ہے وزیر اعلیٰ کے بعد اسمبلی میں جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے، اس کے بعد جو بڑا عہدہ لیڈر آف دی اپوزیشن، وہ پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کر لیا ہے اور نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پرویز الہی کی اہم مقدمے میں ضمانت منظور ہو گئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں پر حلف سے متعلق جو اپوزیشن پی ٹی آئی کی اپوزیشن پشاور ہائی کورٹ گئی تھی اور فوری ریلیف لینے میں ناکام رہی، اور اب سینٹ انتخابات کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی پلاننگ ہے وہ مزید بہتر ہو گئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی جانب سے آج ایک اہم اجلاس تھا اور اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے سائفر معاملے پر ڈونلڈ لو کے بیان کے بعد اسد مجید کے گرد قانونی گھیرا تنگ کرنے کی ہدایت کر دی۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس کی اندرونی کہانی منظر عام پر آگئی، جس کے مطابق پی ٹی آئی کور کمیٹی میں سب سے پہلے ڈونلڈ لو کے بیان پر مشاورت کی گئی۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کی جانب سے اسد مجید کے گرد بھی قانونی گھیرا تنگ کرنے کی مشاورت کی گئی، جبکہ ممبران نے مطالبہ کیا کہ اب اسد مجید کو بھی کھل کر بیان دینا چاہیے۔ کور کمیٹی نے طے کیا ہے کہ اسد مجید کو بیان دینے کے لیے حکمت عملی تیار کی جائے، اور اس کے علاوہ ممبران نے حماد اظہر کا استعفیٰ منظور نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی ہدایت پر حماد اظہر کو اپنا استعفیٰ واپس لے کر دوبارہ عہدہ سنبھال کر متحرک ہونا چاہیے۔ کور کمیٹی نے بلے کا نشان ابھی تک بحال نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا، جبکہ بیرسٹر گوہر نے ممبران کو آگاہ کیا کہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر بیرون ملک ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا تیسری دفعہ بھی جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں وہ ہو چکے ہیں، کاغذات بھیجے جا چکے ہیں الیکشن کمیشن کو۔ الیکشن کمیشن نے اس پر پارٹی سرٹیفکیٹ اور بلے کا نشان دینا ہے، وہ آج تک نہیں دیا، اور چونکہ چیف الیکشن کمشنر بیرون ملک دوروں پر ہیں، اس وجہ سے کوئی وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف نہیں مل رہا۔ کور کمیٹی اجلاس میں پی ٹی آئی کی جانب سے 23 مارچ کو پاکستان ڈے کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بانی چیئرمین کی ہدایت پر ملک بھر میں جلسے اور جلوس کی تیاری شروع کرنے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ یہ اہم پیشرفت سامنے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کی۔ دوسری طرف جو لاہور ہائی کورٹ میں تاحیات نہلی سے متعلق ایک کیس تھا، اور اس میں جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے، تاحیات نہلی کا آپ جانتے ہیں کہ آرٹیکل 62(1)F میں تاحیات نہلی تھی، اور پھر اس کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی، اور الیکشن ایکٹ میں 62(1)F کے تحت جو نہلی تھی اس کو قرار دیا کہ یہ 5 سال کی ہے۔ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہم اس سیکشن کو تو نہیں چھیڑتے، لیکن آرٹیکل 62(1)F کے تحت کوئی نہلی ہے ہی نہیں، اور یہ ہم پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ وہ آئین میں تشریح کر کے آرٹیکل 62(1)F بیسیکلی کوئی نہلی کی بات نہیں کرتا، وہ ایک گائیڈ لائن ہے ووٹرز کے لیے کہ وہ اپنا نمائندہ چننے کے لیے وہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آرٹیکل جو متعلقہ سیکشن تھا الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی تھی، اور نواز شریف اور جہانگیر خان ترین اور باقی لوگوں کے لیے یہ قانون سازی کی گئی تھی کہ 62(1)F کے تحت نہلی 5 سال ہوگی، اور اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا، تاکہ جو نہل ہو چکے ہیں وہ اب ان کی نہلی چونکہ 5 سال ہو گئی تو وہ ختم ہو گئی، 5 سال ان کے مکمل ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے اس سے آگے جا کے آرٹیکل 62(1)F کو ہی ڈیڈ کر دیا، اس کو ایک طرح سے سسپینڈ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو جو پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے، پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ جب آرٹیکل 62(1)F کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ بھی کوئی نہل ہی نہیں ہے، تو آپ آرٹیکل 62(1)F کے تحت کیسے کارروائی شروع کر سکتے ہیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ جو آئین کی تشریح میں الیکشن ایکٹ کی ایک دفعہ امینڈ کی گئی ہے، اور اس میں آرٹیکل 62(1)F کے تحت نااہلی کو 5 سال ڈکلیئر کیا گیا ہے، تو یہ آئین کی تشریح
آئین میں امینڈمنٹ تو ہو سکتی ہے، یا عدالت تشریح کر سکتی ہے، یا آئین میں امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے، 2/3 میجورٹی آپ کے پاس ہے، آپ آرٹیکل 62(1)(f) میں لکھ دیں کہ جی جو صادق اور امین نہیں ہوگا وہ 5 سال کے لیے نااہل ہوگا۔ اگر آپ وہاں ترمیم نہیں کرتے، سپریم کورٹ نے اپنی تشریح واپس لے لی ہے، تو آپ ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن میں کیسے اس کو لکھ سکتے ہیں یا طے کر سکتے ہیں؟ یہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ میں تاحیات نااہلی کی مدت کو 5 سال کرنے کے خلاف درخواست پر، یہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کی درخواست تھی، شاہد بلال حسن صاحب نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے، اور شہری شبیر اسماعیل کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے دوران سماعت درخواستوں کی مخالفت کی۔ درخواست گزار کے مطابق پارلیمنٹ نے تاحیات نااہلی کے قانون کو 5 سال کر کے ترمیم کی، لیکن رولز کے مطابق تاحیات نااہلی کے قانون میں پارلیمنٹ مخصوص ممبران کے ذریعے ترمیم نہیں کر سکتی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت 5 سال نااہلی کی مدت مقرر کرنے کے قانون کو کالعدم قرار دے۔ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے فیصلہ سناتے ہوئے درخواست کو خارج کر دیا، اور چونکہ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان طے کر چکی ہے، اس وجہ سے عدالت نے اس کو خارج کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور عمران خان کے قریبی ساتھی میاں والی سے احمد بھچر، ان کو اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے، اور اسپیکر نے پیر معین الدین ریاض قریشی کو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر، احمد خان بچر اور پیر معین الدین ریاض قریشی کی باضابطہ تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اب چونکہ جب ہم بات نیشنل اسمبلی کی کرتے ہیں تو وہاں پر پارلیمانی لیڈر کے حوالے سے اور اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے ایاز صادق جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان سے مشاورت کے لیے لکھا تھا۔ اب وہاں تو ابھی مشاورت جاری ہے، لیکن پنجاب میں اپوزیشن لیڈر کی جو سنی اتحاد کونسل کے ہیں ایم پی اے ہیں، ان کو ڈکلیئر کر دیا اپوزیشن لیڈر اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر، باقاعدہ طور پر آج نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں، اور باقاعدہ طور پر اب ان کو عہدے دے دیے گئے ہیں اپوزیشن لیڈر کے، اور وہ اب آفیشلی اپوزیشن لیڈر کے طور پر اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اسمبلی میں نبھائیں گے۔ دوسری طرف رنگ روڈ ایکسٹینشن کیس میں پرویز الہی کی اہلیہ راسخ الہی، زارا الہی کی ضمانت کنفرم کر دی گئی ہے عدالت کی جانب سے۔ یہ عبوری ضمانتیں تھیں، اور یہ پرویز الہی کی اہلیہ کی ضمانت ہے جو منظور ہوئی ہے، چونکہ یہ عبوری ضمانتیں ہیں۔ اینٹی کرپشن عدالت لاہور نے رنگ روڈ توسیع کی منظوری میں مبینہ بدعنوانیوں کے مقدمے میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی، راسخ الہی اور زارا الہی کی ضمانت کنفرم کر دی۔ ملزمان کی درخواست ضمانت پر اینٹی کرپشن عدالت کے جج صفدر حسین بھٹی نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ اس موقع پر کیسرا الہی، راسخ الہی اور زارا الہی سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ اینٹی کرپشن نے تفتیش میں تمام ملزمان کو قصوروار قرار دیا اور ضمانتیں خارج کرنے کی استدعا کی۔ اینٹی کرپشن عدالت کے جج صفدر حسین بھٹی نے وکلاء کے دلائل کے بعد پرویز الہی کی اہلیہ اور باقی جو فیملی ممبران ہیں 5-5 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں کی عوض ان کی جو ہے وہ ضمانتیں منظور کی ہے۔ ضمانتیں کنفرم یا ضمانت میں توسیع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کیس میں اب ان کو، وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کچی ضمانت اور پکی ضمانت، کچی ضمانت عبوری ضمانت کو کہتے ہیں، جب کنفرم ہو جائے تو وہ اس کو پکی ضمانت کہا جاتا ہے، تو جو مستقل بنیادوں پر ہوتی ہے، اور اب اس میں اگر تو ٹرائل ہوتا ہے اور سزا ہو جاتی ہے تو پھر تو گرفتار ہوں گے، ویسے اس مقدمے میں دوران ٹرائل وہ گرفتار نہیں ہوں گے۔ 16 مارچ کو لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت نے رنگ روڈ منصوبے کی توسیع کی منظوری میں ان کو جو ان کی ضمانت عبوری ضمانت دی تھی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ بار بار عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، اور اب ان کی اہلیہ کو اور ان کے بچوں کو ضمانت منظور کر لی گئی ہے عدالت کی جانب سے۔ دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ حکمت عملی بنائی ہے، چونکہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فل بینچ کا فیصلہ ہے وہ ابھی تک تحریری فیصلہ نہیں آیا۔ تحریری فیصلہ آئے گا تو چیلنج ہوگا، اور جب تک فیصلہ نہیں آتا تو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، فوری عمل درآمد نہیں ہوتا، اپیل کے دن ان کے پاس حق موجود ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ ہم سے جو سیٹیں ہیں وہ لی گئی ہیں، اور اب اس حد تک زیادتی ہوئی ہے کہ جو ایک جن کی جنرل نشست تھی ان کو 3 مخصوص نشستیں مل گئیں۔ اتنی بھی اندھیر نگری کسی جمہوری آئینی جو نظام ہے اس میں نہیں ہوتی۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا کہ اگر ہم اجلاس نہیں بلائیں گے تو مخصوص نشستوں پر وہ حلف نہیں اٹھا سکیں گے اور ان کا ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوگا سینٹ میں۔ اس وجہ سے گورنر نے اجلاس بلایا، پاکستان تحریک انصاف نے اجلاس نہ ہونے دیا، اور آج اجلاس 22 مارچ کے لیے گورنر نے بلایا تھا۔ سیکرٹری اسمبلی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، آج کوئی اجلاس نہیں ہے،
اور اپوزیشن اسمبلی کے باہر جو اپوزیشن میں بھی تو 2 درجن بھی پورے نہیں ہیں، انہوں نے احتجاج کیا۔ 7 درخواست دائر کی گئی اس میں پشاور ہائی کورٹ میں۔ پشاور ہائی کورٹ میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر حلف برداری کے کیس میں پشاور ہائی کورٹ نے فریقین کو ابتدائی نوٹس جاری کرتے ہوئے 4 دن میں جواب طلب کر لیا اور عبوری ریلیف نہ دیا۔ جسٹس شکیل احمد اور جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس شکیل احمد نے ریمارک سے کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، سیاسی معاملات پر سیاست ہونی چاہیے۔ افسوس ہو رہا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں اور ہمارے پڑوسی کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت کا کیا حال ہے، عالمی مالیاتی ادارے IMF کی شرائط دیکھیں تو مزید سختیاں آنے والی ہیں مہنگائی کی۔ ایک جماعت جب حکومت میں ہوتی ہے تو رویہ الگ ہوتا ہے اور دوسری جب ان کے جاتے ہی رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جسٹس شکیل احمد کا مزید کہنا تھا کہ ان مخصوص نشستوں پر تو لارجر بینچ فیصلہ کر چکا ہے۔ درخواست گزار شازیہ طہماسب کے وکیل نے دلائل دیے کہ گورنر نے آرٹیکل 109 کا اختیار استعمال کر کے حلف کے لیے اسمبلی اجلاس طلب کیا۔ اس پر جسٹس شکیل احمد نے دریافت کیا کہ کیا آج اجلاس نہیں ہو رہا؟ وکیل نے بتایا کہ اسمبلی کی پریس ریلیز آئی ہے کہ آج اجلاس نہیں ہو رہا۔ عدالت نے کہا چلیں ہم پہلے دوسرے فریق کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں، پھر اس کو ہم دیکھیں گے، اور عدالت نے سماعت 26 مارچ تک ملتوی کر دی، نوٹس کر دی، اور ساتھ عدالت نے فوری عبوری ریلیف دینے کی استدعا کو مسترد کر دیا۔ اب اگر پاکستان تحریک انصاف 2 اپریل تک کامیاب ہو جاتی، اجلاس کا حکم بھی ہو جائے اور اس میں کورم پورا نہ ہو اور اجلاس ملتوی ہو جائے تو پھر بھی نہیں ہوگا مخصوص نشستوں پر، اور میرے خیال میں کوئی اور چارہ ہے نہیں۔ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔